بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاکھوں درود کروڑوں سلام علی محمد نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ سیرت النبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا موضوع ہے اطلاع غیب۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کی باتیں کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر اس پیغمبر پر جسے وہ پسند کرے۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو بار بار بے نقاب کیا ہے کہ غیب کا علم خدا کے سوا کسی اور کو نہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اسمین کی بکثرت آیتیں ہیں اور ان کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب کی صفت خدا کے سوا کسی اور کو متصف نہیں کیا جا سکتا۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، سورۃ یونس۔ کہہ دے اے پیغمبر کہ غیب تو خدا ہی کے لیے ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا لِلَّهِ، سورۃ النحل۔ کہہ دے اے پیغمبر کہ خدا کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا، یعنی خدا کے سوا کسی مخلوق کو غیب کا علم ذاتی علم نہیں، اور نہ غیب کی باتیں خدا نے آسمان اور زمین میں کسی مخلوق کو بتائی ہیں۔ چنانچہ قیامت کے دن تمام انبیاء کو یہ اعتراف کرنا پڑے گا۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 15۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ ترجمہ ہے، جس دن خدا تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ تم کو کیا جواب دیا گیا، وہ کہیں گے کہ ہم کو کچھ علم نہیں، غیب کی باتوں کا پورا جاننے والا تو ہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عالم الانبیاء تھے، ان کو یہ اقرار کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ کہہ دے اے پیغمبر کہ میں نہیں کہتا کہ خدا کے تمام خزانے میرے قبضے میں ہیں، اور یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں نہیں جانتا۔ پھر سورۃ اعراف میں ہے، ترجمہ ہے، کہہ دے اے پیغمبر کہ میں اپنے آپ کے لیے کسی نفع یا ضرر پر قادر نہیں ہوں، لیکن یہ کہ خدا جو چاہے، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو بہت سے فائدے اٹھا لیتا اور مجھ کو کبھی مصیبت نہ پیش آتی، لیکن میں تو ایماندار قوم کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ ان آیتوں سے صاف کھول دیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ غیب کا ذاتی علم تھا اور نہ تمام غیب کی باتیں آپ کو بتائی گئی تھیں، البتہ خدا تعالیٰ نے اپنے علم میں سے جو چاہا اور پسند کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً اس سے مطلع فرماتا رہا۔ چنانچہ صاحب ارشاد ہوا، وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، سورۃ بقرہ۔ یعنی وہ مخلوقات الہی خدا کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن اتنے کا جتنے کا خدا چاہے۔ سورۃ جن میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کی بات کسی پر ظاہر نہیں کرتا لیکن اس پیغمبر پر جس کو پسند کرے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا، اور خدا غیب کی باتیں تم کو نہیں بتا سکتا لیکن وہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے لیے چن لیتا ہے۔ ایک دفعہ چند لڑکیاں آپ کے سامنے بیٹھی کچھ گا رہی تھیں، گاتے گاتے ایک نے ان میں سے کہا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہم میں سے ایک نبی ہے جو کل کی ہونے والی بات جانتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ غیب کی کنجی کی 5 باتیں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی۔ سورۃ لقمان میں ترجمہ ہے، خدا ہی کے پاس اس آنے والی گھڑی کا علم ہے، وہی پانی برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور نہ یہ کوئی جانتا ہے کہ کس سرزمین میں وہ مرے گا۔ یعنی روایت بخاری کے دوسرے باب میں اس طرح ہے کہ غیب کی کنجیاں 5 ہیں جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، بجز خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ حاملہ عورت کے رحم میں لڑکا ہے یا لڑکی، اور نہ خدا کے سوا کوئی یہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا، اور نہ خدا کے علاوہ کسی کو اس کا علم ہے کہ پانی کب برسے گا، اور نہ بجز خدا کے کسی کو اس کی خبر ہے کہ وہ کہاں مرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا علم دیا گیا۔ ایک دفعہ نماز کے بعد آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، تم دیکھتے ہو کہ میرا رخ ادھر ہے، لیکن خدا کی قسم مجھ سے نماز میں تمہارا خشوع اور تمہارا رکوع پوشیدہ رہتا ہے، میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ میں جس طرح تم کو دیکھ رہا ہوں اسی طرح میں تم کو پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوں۔ حدیث میں متعدد صحابہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے، بعض صاحبوں نے کچھ سوالات کیے جن کو آپ نے پسند نہیں کیا، آپ کو جوش آ گیا، آپ نے فرمایا جو چاہو مجھ سے دریافت کر لو۔ ایک شخص نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا خذافہ۔ دوسرے نے اٹھ کر کہا، میرے باپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا سالم غلام شیبہ۔ اور بار بار آپ فرماتے جاتے تھے، پوچھو مجھ سے پوچھ لو۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہم کو اللہ اپنا پروردگار، محمد اپنا رسول اور اسلام اپنا دین پسند ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آپ نے صبح کی نماز پڑھ کر تقریر شروع کی، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر عصر تک پھر تقریر کی، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھی، اس سے فارغ ہو کر غروب آفتاب تک پھر تقریر کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس طویل خطبہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا، یعنی آغاز آفرین سے لے کر قیامت تک کے واقعات، پیدائش عالم، علامات قیامت، فتن، حشر و نشر، سب کچھ سمجھایا۔ صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ بہت کچھ بھول گئے، بعضوں کو بہت کچھ یاد ہے۔ ان واقعات میں سے کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو ہم کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی شخص کی صورت ذہن سے اتر جاتی ہے، پھر اس کو دیکھ کر یاد آ جاتی ہے۔ نجاشی شاہ حبش، جس کے سایہ حکومت میں جا کر مسلمانوں نے پناہ لی تھی اور جس نے اسلام کی صداقت کا اعتراف کیا تھا، اور جس دن اس نے حبش میں وفات پائی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس سانحہ کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تمہارے بھائی نجاشی نے وفات پائی۔ اس کے بعد اس کے جنازہ کی نماز غائبانہ ادا فرمائی۔ سامعین کرام، بہت سے واقعات ہیں۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا علم اللہ تعالیٰ نے غیب کے بارے میں بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کرام کو بتایا۔ حضرت حذیفہ کی والدہ مکرمہ نے ایک دن اپنے بیٹے پر عتاب کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اتنے دن ہو گئے، کیوں نہ گئے؟ انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ آج جا کر اپنی اور آپ کی مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ چنانچہ وہ مغرب کی نماز میں جا کر حاضر ہوئے۔ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ واپس ہوئے تو یہ بھی پیچھے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز پہچان کر فرمایا کہ کون؟ حذیفہ، خدا تمہاری اور تمہاری ماں کی مغفرت کرے۔ گویا درخواست کرنے سے پہلے ہی حذیفہ کی درخواست سماع اقدس تک پہنچ چکی تھی۔ صحابہ کو آپ کی اس قوت اطلاع کا اس قدر یقین تھا کہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے
صحابہ کو اپنے ایک ایک عمل کا خوف رہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ خدا آپ کو اس کی خبر کر دے۔ یہاں تک کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم لوگ اپنی بیویوں سے بھی کھل کر ملتے ہوئے ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری نسبت قرآن میں کچھ نازل ہو جائے تو رسوائی ہو۔ علاوہ ازیں منافقین کے تمام اندرونی حالات اور ناموں سے بھی آپ کو ایک ایک کر کے واقفیت تھی۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں اور بیان ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔